سب سے پہلے یہ پیری مریدی ہے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا؟ ایک منٹ، میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو، قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی پیری مریدی کی، صحابہ کرام نے پیری مریدی کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے پیری مریدی کیا، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ اگر ان لوگوں نے کیا تو آپ جو کر رہے ہیں صحیح، اگر ان لوگوں نے نہیں کیا آپ کر رہے تو غلط ہے میرے بھائی، غلط کام نہیں کرو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، قرآن کریم اور حدیث طیبہ سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ان اسلامک ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ دراصل قرآن کریم کا انکار اور حدیث طیبہ کا انکار کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو متوع کہے، شیخ کہے، عالم کہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف اس شان سے بیان فرمائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ان کے سروں پر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ یہ آیت کریمہ سورہ فتح کی ہے، اور اللہ تعالی نے سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کے کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، یہ پوری آیت کریمہ میں بیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیعت کے تعلق سے فرمایا، اور اللہ کے اولیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے علماء اور اولیاء یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سچے وارث اگر اس طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں سے توبہ کرائے، اور اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ان اسلامک ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو آپ خود ہی اندازہ کریں کہ اس سے بڑھ کر جہالت کس کی ہوگی۔ پھر یہ کہ یہ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے بیعت جائز ہے، علماء اور اولیاء سے جائز نہیں، تو ان سے ہمارا سوال ہے، تم لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر لی؟ مدینہ کے گورنر کے پاس یہ خبر بھیجی جاتی ہے کہ تمام لوگوں نے، تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی ہے، حسین بھی بیعت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت لے لو تاکہ خلفہ شار نہ ہو۔ پہلے تو حضرت حسین کہتے ہیں بیعت کر لوں گا، عبداللہ ابن زبیر بھی کہتے ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو، سوچنے کا موقع دو۔ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ سوچنے کے بعد بیعت کرنی تھی، راتوں رات بھاگ گئے دونوں، بیعت کرنی تھی، راتوں رات بھاگ گئے دونوں، بیعت کرنی تھی، راتوں رات بھاگ گئے دونوں۔ حضرت حسین بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی دونوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس لیے بیعت نہیں کی کہ اس کو وہ امیر شیخ نہیں ماننا چاہتے تھے، لیکن نجدی حکومت نے یہ فتویٰ دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی غلطی کر دی، امام حسین سے بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ اپنی بات آتی ہے، یزیدیوں کی بات آتی ہے تو سب کچھ جائز،
اولیاء کرام اور علماء اہل سنت کی بات آتی ہے تو اگرچہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، تمہارے نزدیک یہ سب بدعات اور غیر اسلامی۔ اللہ تبارک و تعالی ان جیسے خبیث لوگوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ منافقوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو